اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیلی ویژن کو فار دا سیک آف اور فار دا پرپز آف ایجوکیشن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو فنکشنز ہیں ٹیلی ویژن کے یا کسی بھی میڈیا کمپوننٹ کے، اس میں انفارمیشن سب سے پہلا اس کا فنکشن ہے، اور دوسرا اہم فنکشن جو ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ انفارمیشن کی حد تک تو ہم سب لوگوں کو اندازہ ہے، کتابیں، اخبار، میگزین پڑھنے سے، ٹیلی ویژن، مختلف چینلز دیکھنے سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ لیکن یہ میڈیا صرف ہمیں انفارم ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، اور ایجوکیشن کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز سکھانا، اس کی تعلیم دینا۔ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں سارا ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ تو زمانہ استاد کیوں ہے؟ کہ زمانہ آپ کو سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے رنگ ڈنگ سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے میل جول کے معاملات سکھاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے، رہن سہن کے طریقے بتاتا ہے۔ تو وہ چونکہ بچپن سے لے کے آن ورلڈ رفتہ رفتہ آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ استاد ہے۔ اسی طرح سے جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں کسی بھی شعبے میں، اگر اس کے نتیجے میں آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سیکھنے کے نتیجے میں آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی۔ آپ کسی بچے کو کسی موٹر مکینک کے پاس بھیجتے ہیں سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے، اور اگر 2 4 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال لگانے کے بعد وہ جو سیکھنے کے لیے گیا تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی موٹر کو ٹھیک کر سکے، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ کہ آپ کو اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز پرکھنے کے لیے بڑی آسان ہے ہمارے سامنے، کہ ہمارے گھروں میں جتنی ڈگریاں یا ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلی ہے وہ کتنی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں یا ڈگری ہولڈر کہہ سکتے ہیں، تعلیم یافتہ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا میڈیا کا ایک مقصد، خاص طور پہ ٹیلی ویژن کا ایک مقصد، وہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کسی بھی معاملے میں۔ پاکستان میں جب ٹیلی ویژن آیا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کو لانچ کرنے کے لیے کیبنٹ نے جو اس کی منظوری دی تھی، دیٹ واز فار دا ایجوکیشنل پرپز۔ وہ اس لیے تھی کہ ٹیلی ویژن کا استعمال جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کیا جائے گا، اور ٹی وی کیا ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں سارے۔ تو اب ہم زیادہ اس کو آگے دیکھتے ہیں، ایجوکیشنل ٹیلی ویژن کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دا رول آف میڈیا ان لرننگ۔ اگر آپ کو میڈیا کا لفظ پسند نہ ہو تو آپ اس پہ ٹیلی ویژن لکھ لیں، لیکن چونکہ ٹیلی ویژن از آلسو پارٹ آف میڈیا، ریڈیو از آلسو پارٹ آف میڈیا، نیوز پیپرز، میگزینز آر آلسو پارٹ آف میڈیا، سو اٹس بیٹر کہ ہم کلیکٹیولی بات کریں، تو وہ بات ہم سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سکھانے میں، لرننگ میں میڈیا کا جو کردار ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ میڈیا ہیز بیکم اے پارٹ آف آر ڈیلی لائف۔ اگر میں اب اس کے یہاں پہ ایک لفظ یوز کروں، اسینشل پارٹ آف آر ایوری ڈے لائف یا ڈیلی لائف، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اسینشل مطلب ضروری حصہ بن چکا ہے۔ سو اس حوالے سے آپ لوگ اس بات کا ادراک کریں یا نہیں کریں، لیکن سیل فون کے آنے کے بعد، خاص طور پہ اینڈرائڈ کے بعد، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے ٹریڈیشنل میڈیا کو، جو اس کی ایک کہہ لیں کہ کچھ اس میں لمیٹیشنز تھیں، ان کو بھی ریموو کر دیا ہے، کہ آپ کو اسپیسیفک ٹائم چاہیے، آپ گھر جا کے بیٹھیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ اس کا کوئی پروگرام دیکھیں گے، کوئی انفارمیشن لیں گے، کچھ ایجوکیٹ ہوئیں گے۔ تو موبائل ایپس کی صورت میں، موبائل فون کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، لیپ ٹاپس کی صورت میں، کمپیوٹرز کی صورت میں، کسی نہ کسی طرح سے ہم ڈیلی میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ہیز بیکم یا این اسینشل پارٹ آف آر ڈیلی لائف، اور جو چیز آپ کی زندگی کا روز کا حصہ ہے، بڑی obvious سی بات ہے کہ وہ آپ پہ امپیکٹ چھوڑے گی، وہ آپ پہ اثر کرے گی، آپ اس سے سیکھیں گے۔ وہ اچھا سیکھ رہے ہیں، برا سیکھ رہے ہیں، یہ ایک الگ بات۔ دا میڈیا پلے اے ڈومیننٹ رول ان دا پروسیس آف لرننگ۔
آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، جو ادارے ہیں، اس وقت وہ نہیں آپ کو اتنا سکھا رہے جتنا آپ کو میڈیا کنٹینٹ سکھا رہا ہے. آپ اس کو اتنا کاپی نہیں کرتے جتنا میڈیا کنٹینٹ کو. یاد رہے کہ میڈیا کنٹینٹ کا مطلب صرف ٹی وی نہیں ہے، فلم بھی میڈیا کنٹینٹ ہے، ٹیلی ویژن بھی میڈیا کنٹینٹ ہے، ریڈیو بھی میڈیا کنٹینٹ ہے، اخبارات بھی میڈیا کنٹینٹ ہے. تو میڈیا ایک اہم اور ڈومیننٹ رول پلے کر رہا ہے ان دا پروسیس آف لرننگ. میڈیا ہیز دا پوٹینشیل ٹو شیپ پرسنالٹیز. آپ دیکھیں کہ اب آپ کے ہیئر سٹائلز، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، کپڑے، آپ کی بات چیت کا انداز، یہ کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ تو میڈیا آپ کی شخصیتوں کو بنا رہا ہے. اینڈ چینج دا وے وی پرسیو اینڈ انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. اور ہمارا کس طرح سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، ہماری پرسیپشن کیا ہے دنیا کے بارے میں، وہ تمام کی تمام میڈیا بنا رہا ہے. جیسے اسلام کے حوالے سے اسلاموفوبیا کا جو تصور ہے، مسلمانوں کو شدت پسند قرار دینا اور اسی طرح کی کارروائیوں میں غیر مسلموں کو کوئی اور رنگ دینا، اور اس طرح سے اوورال ایک امپیکٹ کہ فلاں قوم بڑی سویلائزڈ ہے، فلاں لوگ بڑے اچھے ہیں، جمہوریت بڑا اچھا نظام زندگی ہے. بکواس ہے یہ، سوری ٹو سے، یہ غلط ہے. لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ کی پرسیپشن ویسی ہی بنا رہا ہے. سو یہ اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم رول ہے میڈیا کا ہماری لرننگ پروسیس کے اندر. ایجوکیشن اینڈ میڈیا آر انٹیگرل پارٹ آف لرننگ. انٹیگرل ہوتا ہے جزو لا ينفک، بڑا ضروری حصہ کسی چیز کا. دے فارم اے پرسن اینڈ ٹرانسفارم دا سوسائٹی. نہ صرف انسانوں کی شخصیت کو شیپ کرتے ہیں بلکہ سوسائٹیوں کے جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں بھی اہم رول پلے کر. لہٰذا ان 3-4 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ میڈیا کا رول کیا ہے ہمیں سکھانے میں، ہماری لرننگ میں. دین ایجوکیشنل، ویسے یہاں پہ ٹریڈیشنلی ہم جو ایجوکیشن کا پرپز لے رہے ہیں وہ باقاعدہ تدریس ہے، جو جیسے ہم ابھی ایجوکیشن کے پروسیس میں ہیں، جو یونیورسٹی میں، اداروں میں آپ کو فارمل یا انفارمل طریقے سے گھروں میں بیٹھے آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. تو ڈسکشن ہماری جو پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے. ادروائز ٹیلی ویژن آپ کو ہر چیز ایجوکیٹ کر رہا ہے، صرف فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہا، انفارملی بھی وہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو فارمل ایجوکیشن کو اوور کم کر گیا ہے. وہ فارمل ایجوکیشن لینے کے باوجود اس کا اتنا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے جتنا انفارمل ایجوکیشن کا ہے. آپ پہلی جماعت سے لے کے 16 سال کی تعلیم میں بچے کو پڑھاتے ہیں، بچی کو پڑھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، غیبت گناہ ہے، اور اس طرح کے دیگر اصلاحی جو معاملات ہیں وہ ہم بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں مختلف صورتوں میں. لیکن اس کے باوجود اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ساس بھی بنے گی بہو، ایک ڈرامہ ہی کافی ہے ختم کرنے کے لیے، اس کا زیادہ امپیکٹ ہے رادر جو آپ نے 16 سال میں فارمل ایجوکیشن دی اس کے. سو اس حوالے سے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو افیکٹس ہوں اس کے، لیکن ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. سو ایجوکیشنل ٹیلی ویژن از یوز آف ٹیلی ویژن پروگرامس ان دا فیلڈ آف ڈسٹینس ایجوکیشن. اب ہم یہ روایتی انداز میں اس کو یوز کرنے لگے ہیں کہ آپ لوگ ایک انفارمل وے میں ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے جب ایجوکیشن لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل ٹیلی ویژن. اٹ مے بی ان دا فارم آف انڈیویجول ٹیلی ویژن پروگرامس آر ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلی چینل دیٹ از آفن ایسوسیٹڈ ود کیبل ٹیلی ویژن. جیسے ابھی رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوں گی تو تمام ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنیں گے اور وہ ہمیں اسلام سکھانا شروع کریں گے. یا پیس ٹی وی ہے تو وہ ہے ہی ایجوکیشنل ٹیلی ویژن، وہ اسی پرپز کے لیے ہے. لیکن باقی جو ہیں وہ وقت کی مناسبت سے ایجوکیشنل پروگرام چلا کے، بلکہ ایون کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آپ کو ہر ایڈورٹیزمنٹ کے اندر نظر آئے گا کہ روح افزا سے روزہ رکھیں یا افطار کریں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بڑی صحت ملتی ہے. ڈالڈا میں سموسے نکال کے آپ روزہ کھولیں یا رکھیں تو بڑی صحت ملتی ہے، لائک دس. لیکن اسپیشلی کیا ہے؟ وہ ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن یا وہ ٹیلی ویژن چینلز جن کو ہم فارملی
یوز کرتے ہیں فار دا پرپز آف ایجوکیشن. ای ٹی وی ایجوکیشنل ٹیلی ویژن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں از اے generic term applied to express the use of television for various teaching and learning purpose. تو ایجوکیشنل ٹیلی ویژن کی جو ٹرم ہے وہ مختلف ٹیچنگ اور لرننگ مقاصد کے لیے جو ٹی وی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹیلی ویژن از دا آئیڈیو ویژول میڈیا آف کمیونیکیشن. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جس چیز کو آپ سن بھی رہے ہیں اس کا صرف دیکھنے سے یا صرف سننے سے امپیکٹ زیادہ ہوگا. ریڈیو آپ صرف سنتے ہیں اس کا امپیکٹ اور ہے، ٹی وی آپ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ اور ہے. تو لرننگ اور ٹیچنگ پرپز میں جب آپ ٹیچر کو دیکھ بھی رہے ہوں اور ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہا ہو اور آپ اس کو سن بھی رہے ہوں تو اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر ہوگا. اٹ آفرز اے ونڈو ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. Among all the mass media, television attracts the largest number of viewers. اس کی ایک بڑی مثال آج بھی آپ دیکھ لیں. آپ کوئی ویژول کنٹینٹ پوسٹ کر کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور کنٹیکسچوئل صرف ٹیکسٹ پوسٹ کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ویژول کو زیادہ لائکس، زیادہ شیئرز اور زیادہ وائرل ہوگا رادر دین ٹیکسٹ کے. تو اس حوالے سے جب ٹیلی ویژن آیا اور ٹیلی ویژن کی موجودگی میں ابھی سوشل میڈیا اتنا جب ایکٹیو نہیں تھا، یہ تو اب آ کے کچھ سالوں میں خاص طور پہ پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں میں یہ چیز بوسٹ ہوئی ہے. ادروائز باقی تمام جو چینلز جو میس میڈیا کے لیے کام آتے ہیں ان میں جو ویورشپ تھی وہ ٹیلی ویژن کی زیادہ تھی آل اوور دا ورلڈ. پاکستان میں ظاہر ہے کہ ابھی کچھ علاقوں میں لائٹس بھی نہیں تھی، کچھ علاقوں میں اگر لائٹ چلی گئی ہے تو ٹی وی نہیں تھے، ٹی وی ہیں تو ٹیریسٹیریل سروسز ہے، کیبل کی نہیں ہے، لائک دس مسائل ہیں. لیکن اوور آل ہم ایک جنرل بات ہے وہ جو کر رہے ہیں. It is the most popular and has the greatest potential. ظاہر ہے کہ زیادہ مشہور بھی ہے، لوگوں میں مقبول بھی ہے اور پوٹینشیل بھی اس کا زیادہ ہے. It is able to attract the audience for all age groups. ٹیلی ویژن کا ایک اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں یکساں مقبول ہے. لٹریٹ اینڈ illiterate، خواندہ اور ناخواندہ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، اینڈ آف آل دا لیولز آف دا سوسائٹی، اور زندگی کے مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے. آپ حمام میں جائیں گے بال کٹوانے کے لیے، باربر شاپ پہ، وہاں پہ بھی ٹی وی لگا ہوگا. آپ پان شاپ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی ٹی وی لگا ہوگا. آپ کسی سروس اسٹیشن پہ جائیں گے گاڑی واش کرانے کے لیے، وہاں پہ بھی ٹی وی لگا ہوگا. اس طرح سے مختلف مواقع اور جگہوں پہ ایون کہ کوئی عام سی شاپ ہوگی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو ایز اے انٹرٹینمنٹ یوز کیا جا رہا ہوگا.